السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، مشاہدین کرام، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 9 اگست سن 2020 عیسوی بروز اتوار فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج جس موضوع پر کچھ باتیں میں عرض کروں گا وہ ہے کیا عہدہ و منصب طلب کرنا چاہیے، یعنی اسلام میں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے۔ کوئی آدمی عہدہ اور منصب کے لالچی، آج آپ دیکھیں بہت لوگ ہیں، خاص طور سے جہاں پہ جمہوری نظام ہے وہاں پر یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، چاہے وہ حکومتی عہدے اور مناصب ہوں۔ الیکشن ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، پردھان ہے، وارڈ ادھیکش ہے، میئر ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس طرح سے سانسد کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اور بہت ساری جو سسٹم چل رہا ہے آج کل، تو اس میں لوگ اس پوسٹ کو، اس عہدہ کو طلب کرتے ہیں خود کہ میں اس لائق ہوں اور آپ مجھے جو ہے ووٹ دیجئے اور مجھے یہ عہدہ ملے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ کسی کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، سب اپنے آپ کو اچھا ہی ثابت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک سسٹم جو یہ سسٹم چونکہ چل رہا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جمہوری نظام جو ہے اس طرح سے بہت سارے ملکوں میں جو چل رہا ہے وہ کیسا ہے نا، میرا مقصد وہ نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ مطلب اگر اس میں کچھ بہت زیادہ کچھ باتیں عرض کروں تو میرے خیال سے مناسب بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک سسٹم چلتا ہے اپنے اپنے ملکوں کا، اپنے علاقوں میں، اپنے اس طرح سے بہت سارے جو چناؤ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں دینی چیزیں بھی ہیں، دینی عہدے اور مناصب بھی ہیں، ہے نا، چاہے مدرسے کی نظامت کا معاملہ ہو، کوئی مدرسے صدر بننا چاہتا ہو، ہے نا، جمعیت ہے، ہماری جمعیتیں ہیں، اسلامی جو تنظیمیں ہیں، ان کا کوئی صدر، سیکریٹری، ناظم، آج آپ دیکھیں وہ بالکل جو جیسے ایک چناؤ ہوتا ہے یا ایک انتخاب ہوتا ہے کسی ملک کا، وہی شکل جو ہے ان چیزوں نے اختیار کر لیا ہے، اور بین ہی اسی راستے پہ لوگ چل کے جو ہے منتخب ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو جمعیت کا امیر، ناظم، فلاں ڈھکا جو بھی ہے لوگ کہتے رہتے ہیں، ہے نا، اور یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو خود بخود جو ہے ایک آدمی کسی وحدے کو طلب کرے کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، اس جمعیت کا میں ناظم بننا چاہتا ہوں، یا میں سدس بننا چاہتا ہوں، میں میئر بننا چاہتا ہوں، میں وزیر بننا چاہتا ہوں، جو بھی ہے، تو آیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے نا؟ آئیے اس کو ہم حدیثوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسأل الامارہ فإنک ان عطیتها عن غیر مسئلہ وعنت علیہا وان عطیتها عن مسئلة وکلت الیہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ کی، یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تو خود حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا، کسی پوسٹ کا، کسی عہدے کا
ہے نا, حکومت کے کسی عہدے کا, کسی منصب کا تم سوال نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ منصب, یہ عہدہ اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا, بغیر تم نے طلب نہیں کیا, بغیر تیرے سوال کیے ہوئے اگر یہ مل گیا تو اس پر کیا ہے, تیری مدد ہوگی, یعنی اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی. اور اگر سوال کرنے سے تجھے یہ ملے گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا, یعنی اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اس حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس کو بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. بڑی اہم بات ہے, جب تو کسی بات پر قسم اٹھا لے, یعنی قسم کھا لے, پھر تو کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے. کوئی اور چیز, تم نے کسی چیز کے لیے قسم کھایا لیکن کوئی اور چیز تمہارے قسم کھائی ہوئی چیز سے بہتر تمہیں لگ رہی ہے, تو وہ کام تو اختیار کر جس میں بہتری ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. یہ حدیث میرے دوستو بخاری اور مسلم کی. آئیے اس کی تھوڑی سی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو امارت کا لفظ آیا حدیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ, یعنی حکومت کے کسی منصب کا سوال نہیں کرنا. اس سے مراد, امارت سے مراد جو ہے خلافت یا کہہ لیجیے حکومت یا اس کا کوئی بھی منصب ہے. اچھا, اس کی آرزو اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ناپسندیدہ ہے, یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی منصب کو پانے کے لیے کوشش کرے یا لوگوں سے طلب کرے, سوال کرے کہ مجھے یہ کوئی منصب, کوئی پوسٹ, کوئی عہدہ مجھے مل جائے. اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عہدہ برآ ہونا, یعنی اس کو نبھانا جو ہے یہ نہایت مشکل امر ہے. البتہ جس کو بغیر مانگے, بغیر سوال کیے ہوئے, بغیر اس کی چاہت کے وہ منصب مل جائے, وہ عہدہ اسے مل جائے تو اسے قبول کر لے وہ, کیونکہ بن مانگے یہ اسی کو ملے گا جس میں اس کی خاص جو ہے اس کی استعداد ہوگی, اس کی صلاحیت ہوگی. یعنی لوگ اسی کو دیں گے بغیر مانگے ہوئے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی واقعی میں کام کا آدمی ہے, اس سے جو ہے سماج کا فائدہ ہوگا, ملک کا فائدہ ہوگا, یا جس عہدے اور منصب پر جائے گا یہ تو کم سے کم جو ہے اپنے اس ڈپارٹ میں جو ہے یہ اچھا کام کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا, ملک کی خدمت کرے گا, قوم کی خدمت کرے گا. تو جس کے اندر وہ صلاحیت لوگ دیکھتے ہیں اس کو خود بخود جو ہے لوگ اس کو چن لیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے کوئی آدمی اس لائق ہو, ہے نا, اور لوگ اسے چن لیں اور اس کو بغیر مانگے سوال کیے عہدہ مل جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو بغیر سوال کیے عہدہ ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کے طرف سے بھی اس کی مدد ہوگی, ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اسے خیر کی جو ہے توفیق دے گا. اور جبکہ خود خواہش کر کے حاصل کرنے والا اللہ کی طرف سے خیر اور سداد اور بہتری اس کی توفیق سے محروم رہے گا, جیسا کہ حدیث میں ہے. تو ہے نا, اور آج اس حقیقت کا جو ہے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو ہے جو اس طرح سے جہاں پہ جمہوری حکومتیں ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کر کے جو ہے نا, ہر طرح سے جائز ناجائز جو بھی طریقہ ہتھ کنڈا اختیار کرنا ہو اس کو لوگ اپنا کر کے جو ہے اقتدار حاصل کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جو ہے انہیں خیر کی توفیق نہیں ہوتی اور خیر سے محروم رہتے ہیں جو ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق جو ہے انہیں میسر نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آج آپ دیکھ لیجئے, ہے نا, آج بدامنی اور اس طرح سے فتنہ و فساد, قتل و خونریزی, ہے نا, ظلم و زیادتی میرے دوستو ایسے ملکوں میں عام ہے, ہے نا, کیونکہ باصلاحیت لوگ جو ہے اس منصب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یا جو بھی کوئی بھی سوسائٹی لے لیجیے آپ,
کوئی تنظیم لے لیں، اس طرح سے دینی تنظیمیں جو ہیں، جمعیت اور جماعت کی باتیں آپ اس کو اگر لے لیں تو وہاں بھی وہی چیز ہوتی ہے۔ اگر باصلاحیت، اگر آدمی اس قابل نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے وہ اپنی بڑی ذمہ داری کو نبھا سکے گا، امیر بن گیا تو اس عمارت کی ذمہ داری کو، ناظم بن گیا تو نظامت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نہیں نبھا پائے گا، تو بہن ایسے آدمی کو دور ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج تو لڑائیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے دینی جمعیت و جماعت کے انتخاب اور چناؤ میں آپ دیکھیں کہ آدمی ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، بڑی محنت کوشش سب کچھ ہے نا، اس طرح سے کر کے جو ہے وہ آدمی اس منصب اور عہدے پر کو حاصل کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس کا کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کوئی خیر کا کام نہیں ہو پاتا۔ جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، جو اہداف ہوتے ہیں، اس طرح سے کسی بھی آرگنائزیشن کے، جمعیت کے، جماعت کے، کسی بھی اس طرح سے سوسائٹی ہو جو بھی ہے نا، یا اس طرح جو تنظیمیں ہیں، تو جب اس میں باصلاحیت لوگ آئیں گے جن کو لوگ خود منتخب کریں، حقیقت یہ ہے، حق تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دینی تنظیمیں ہیں، جو جمعیت اور جماعت کی بات ہے، تو وہاں لوگ خود منتخب کریں جس کو بہتر سمجھیں کہ واقعی میں اس آدمی کے اندر صلاحیت ہے، اور یہ آدمی جو ہے اس لائق ہے کہ وہ جماعت کو آگے لے کے جائے گا، جمعیت کے کام کو آگے بڑھائے گا، اس طرح سے دعوت کا کام ہوگا، دینی کام آگے بڑھے گا۔ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو نہیں پاتا۔ تو آج وہاں بھی وہی سسٹم چلتا ہے کہ لوگ اس کے خود طلب کرتے ہیں اس عہدے کو، اور پوری محنت کر کے اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور کام جب دیکھیں گے تو صفر ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر کچھ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال حدیث میں جو بتایا گیا کہ اس طرح سے اگر کوئی آدمی کسی وحدے اور منصب کو سوال کر کے اگر وہ اسے وہ چیز ملتی ہے تو اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو ہے یہ بتائی گئی کہ کسی کام کی بابت، جو حدیث کے آخری ٹکڑا ہے کہ اگر قسم کھا لی جائے، کسی نے قسم کھا لیا کسی کچھ کرنے کے لیے ہیں، لیکن اس میں کسی دوسرے کام کے مقابلے میں خیر اور نفع زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر اسے قسم توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے، اور جس کام میں بہتری ہے جو ہے اس کام کو کر لیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا۔ مان لیے کسی نے قسم کھا لیا کہ میں یہ کام کروں گا، اور دیکھ رہا ہے کہ دوسرا کوئی کام اس سے بہتر ہے، تو قسم توڑ دے اپنا، ہو جو اچھا دکھ رہا ہے اس کام کو کرے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہائی فائی بھی نہیں کہ بڑا ایسا مہنگا، جو اوسط درجے سے، اوسط طریقے سے جو لوگ کھاتے پیتے ہیں معمول کے مطابق، اس طرح سے 10 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانا ہے نا۔ یا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، پہلے تو غلام آزاد کرنا، اس کی طاقت نہیں 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا اس کی طاقت نہیں ہے تو انہیں لباس یا کپڑے مہیا کر دینا، چلو بھائی کھانا نہیں ہے کپڑے دے دیا۔ اور اگر اس کی بھی طاقت جو آدمی نہیں رکھتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھے گا۔ ایک قسم کا کفارہ اگر کوئی آدمی قسم کھا کے اپنی قسم کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے میں ایک دوسری روایت پیش کرتا ہوں میرے دوستو، اس سلسلے میں وحدہ اور منصب کے طلب کرنے کے تعلق سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ہے نا۔ لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، تو 2 آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگراں بننا۔ یہ نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، مشہور صحابی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان سے کیا فرمایا کہ میں وہ چیز جو
اپنے لیے پسند، تیرے لیے میں وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں تو دو آدمیوں پہ حاکم نہیں بننا، نہ کسی مال کے یتیم کا نگراں بننا جو ہے نا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد قسم کے صحابی تھے، دنیاوی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت فرمائی اور انہیں ان ذمہ داریوں کو میں کمزور قرار دیا کہ ذمہ داریوں میں تم کمزور ہو، کیونکہ یہ ذمہ داریاں وہی شخص صحیح معنوں میں ادا کر سکتا ہے جو دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتا ہو اور انہیں خوب سمجھتا ہو، نہ کہ وہ آدمی جسے دنیا کے امور سے نفرت ہو اور اس سے وہ دور بھاگتا ہو تو ایسا ذمہ داری نہیں نبھا پائے گا. وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے لیڈری کرنا، ہر آدمی قوم کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، سماج کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. جس کے اندر صلاحیت ہوگی، جو آدمی سمجھتا ہے ان مسائل کو، وہی اس کو سمجھ پائے گا اور وہی اس کو جو ہے نبھا پائے گا جو ہے. تو اس میں عام لوگوں کی مصلحت اور ان کے مفادات اور اسی طرح سے یتیموں کے اموال کی یعنی ان کے مالوں کی حفاظت کا جذبہ بھی کار فرما ہے، کیونکہ ان معاملات میں کمزور آدمی سے ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے نا. تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ وہ خود نقصان پہنچانے کی نیت نہ رکھتا ہو. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی جس کام کے لائق ہو اسے وہی کام سونپنا چاہیے، اسے دوسرا کام سونپنے سے بات جو ہے درست نہیں رہے گی. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی ہیں کہ آدمی جس لائق ہو اسی آدمی کو وہ ذمہ داری دی جائے جو آدمی اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، ہے نا. اسی کو وہ کام سونپنا چاہیے. جو آدمی جس کام کو نہیں جانتا اگر آپ اس کام کو سونپ دیں گے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے اس سلسلے میں، وہ کسی مان لیجیے ایک مثال کے طور پر ایک مدرسے کی مثال میں دیتا ہوں، کسی کو ناظم بنانا، سب لوگ ہم کو بنائیے، میں ناظم بنوں گا، لیکن وہ کچھ نہیں جانتا، پڑھائی لکھائی کے قواعد کو نہیں جانتا، وہ مدرسے کا اصول سسٹم کیا ہونا چاہیے اس کو نہیں جانتا ہے نا. کیسے مدرس کو رکھنا ہے، کیسے ان سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے مدرسے کو آگے لے جانا ہے نا، کس طرح سے تعلیمی معیار کو آگے بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے، وہ نہیں جانتا ان چیزوں کو. اگر آپ اس کو ناظم بنا دیے تو کیا کرے گا؟ وہ ناظم بن کے گھر میں تو نہیں بیٹھنا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ناظم بن جائیے، گھر میں بیٹھیے، وہ عہدہ مل گیا ہے آپ کو، ناظم صاحب ہو گئے. نہیں، جو آدمی جس لائق ہو اس کو وہ کام اسی کو سونپنا چاہیے، جو اس لائق نہیں ہے اسے وہ کام نہیں دینا چاہیے. آپ دیں گے اگر تو معاملہ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ذر میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، یعنی تو جو ہے یہ ذمہ داریاں لے کے نہیں چل پائے گا. لوگوں کی ذمہ داری، سماج کی ذمہ داری ہے نا، اس طرح لوگوں کا حاکم بن جانا، یتیموں کے مال کی نگرانی کر لینا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں جو تیرے لیے پسند کرتا ہوں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. یہ ہے میرے دوستو طریقہ. عہدہ اور منصب جو ہے یہ طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ درست بھی نہیں ہے، سوال نہیں کرنا چاہیے اس کا. ہاں اگر آدمی باصلاحیت ہے تو لوگ خود بخود جو ہے اس کو عہدہ اور منصب دیں تو اسے قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں واقعی میں اگر میرے اندر صلاحیت ہے، میں اس کام کو کر سکتا ہوں تو الحمدللہ. اگر لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، کچھ امیدیں ان کی وابستہ ہیں مجھ سے، تو آدمی محنت کرے اور اپنے تجربات کو ہے نا، اپنا جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ اس میں بھرپور اس کا استعمال کرے اور جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ اسے اچھے اور بہتری کی توفیق بھی دے گا. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس طرح سے اور یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو جو باصلاحیت لوگ ہوں ان کو منتخب کیا جائے، انہیں ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ جو کام ہونا ہے سماج اور قوم کے لیے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو اور اس میں کسی قسم کی گڑبڑی، کسی قسم کی کیا ہے خرابی پیدا نہ ہونے پائے. سمجھ رہے ہیں نا. ایک آخر دوسری روایت میں سنانا چاہتا ہوں. انہی سے روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا قلتو یا رسول اللہ الا تستعملنی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے کسی جگہ کا عامل نہیں بنا دیتے؟ عامل کا مطلب یعنی کوئی سرکاری عہدے دار، سرکاری عہدے دار، یعنی مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیجئے، کہیں مجھے سرکاری عہدے پہ رکھ دیتے جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فضرب بیدہ علی منکبی، فرماتے ہیں ابو ذر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ مارا اور فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور ہے، اے ابو ذر تو کمزور ہے، وانہا امانہ، اور یہ منصب، یہ عہدہ، یہ ایک اہم امانت ہے، یہ اہم ایک امانت ہے، یہ سمجھ گئے؟ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا، شرمندگی کا جو ہے یہ باعث ہوگا۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ جو ہے یعنی اپنی اہلیت کی بنیاد پر حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کی بابت اس پر عائد ہوتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سنے نا؟ تو یہاں بھی جو ہے انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ طلب کیا کہ مجھے کوئی سرکاری عہدے پر آپ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ابو ذر سے کہا کہ تم کمزور ہو، دیکھو بہت بڑی یہ امانت ہوتا ہے، یہ عہدہ اور منصب یہ امانت ہے، اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث بھی ہوگا اگر آدمی اپنے اس حقوق کو نہیں ادا کر پائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں جو ہے اس حدیث میں ان لوگوں کو سرکاری مناصب حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن میں دو شرطیں موجود ہوں، جن میں دو شرطیں موجود ہوں، انہیں عہدہ اور منصب سرکاری انہیں ملنا چاہیے، یا جو بھی عہدہ منصب چاہے وہ اور کسی تنظیم، سوسائٹی، آرگنائزیشن کا ہو، ایک اس منصب کی اہلیت یعنی وہ آدمی اس منصب کے لائق ہو، اس پوسٹ اور اس عہدہ کے لائق ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اس کے اندر استعداد اور قوت موجود ہو، کہ آدمی کیا ہے اپنے اس منصب، اپنے وحدے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ادا کر لے جائے گا، سمجھے نا؟ جیسے کوئی حکمراں بنے تو عدل و انصاف قائم کرنے اور اس کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کی صلاحیت و قوت سے بہرور ہو، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، ہیں؟ یعنی آدمی کیا ہے، حاکم ہے، کسی حکمراں بنا ہے، کسی ملک کا، کسی سماج کا، کسی علاقے کا، کسی شہر کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ کیا ہے اس کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صلاحیت جو ہے اس کے اندر موجود ہو، ایسا کر سکتا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی مالیات کے شعبے کا، سمجھ رہے ہیں نا، مالیات کے شعبے کا انچارج بنے تو اس کی اہلیت اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے استعداد سے مالا مال ہو، ادا کر سکتا ہو، ہے نا؟ یعنی فائنینس کا اگر وہ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اگر اس کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے مالی شعبے کا، تو اس کے ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، وہ سمجھتا ہو اس کو، نفع نقصان کو، ہے کس طرح سے اس کو آگے لے جانا ہے، تو ایسے لوگوں کو وہ ذمہ داری دینی چاہیے۔ اب چاہے جو ہو گورنر یا کسی شعبے کا وزیر، مشیر، کلرک، جو بھی بنے، اس کی اہلیت اس میں موجود ہو اور دیانت اور امانت سے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا جذبہ اور اس کے اندر استعداد اور قوت بھی ہو، موجود ہو جو ہے۔ اسی طرح سے آپ اس پہ قیاس کر جائیں، جس کو بھی جو عہدہ منصب دیا جائے، چاہے جہاں، کوئی ضروری نہیں کہ سرکاری ہی کوئی عہدہ ہو، بلکہ جو بھی عہدہ اور منصب ہے جس میں قوم اور سماج کے لیے کچھ کام ہوتا ہے، کچھ پروجیکٹس ہیں جس سے سماج اور قوم کی بھلائی اور بہتری وابستہ ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر انہی لوگوں کو وہ عہدہ اور منصب دینا چاہیے جو اس کے اہل ہوں اور جو اس کے مستحق ہوں، جو اچھی طرح اس کی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی امانت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بغیر اس کے جو شرطیں دونوں بتائی گئی ہیں، ہے نا، کہ آدمی اس کا اہل ہو اور وہ ذمہ داریوں کو ادا کر سکے، اگر ان شرطوں کے بغیر اسے حاصل کیا جائے تو اسے حاصل کرنا سمجھ لیجئے کہ ایک قسم سے ایک خیانت ہے،
ہے نا، جس کی سخت سزا جو ہے قیامت کے دن اسے بھگتنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن اسے وہ سزا بھگتنی پڑے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے. تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، یعنی امیر ہونا، حاکم ہونا، سمجھ رہے ہیں نا، حکومت کا مل جانا، اس کی تم حرص کرو گے، ہے نا. ستحرسون علی الامارہ، آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھو، ہے نا، یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے. سمجھ گئے؟ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگا جو ہے نا. تو اس حدیث میں بھی میرے دوستو اس طرح سے حکومت اور امارت، حکمرانی، اس کی عظیم ذمہ داریوں کے حوالے سے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو بغیر اہلیت کے اس کی خواہش کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا، وہ اس لائق تو نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، کتنے لوگ اس میں ایسے ہیں کہ جو اگر ان کو منسٹر بنا دیا جائے تو اپنی ذمہ داری پورا کر سکیں گے. کچھ نہیں، وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اپنے طاقت، فورس، پیسے کی بدولت آدمی چاہتا ہے کہ میں منسٹر بن جاؤں، منتری بن جاؤں، حاکم بن جاؤں، اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں رہتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایسے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اس میں جو اس کے اہل نہیں ہیں اور بغیر اہلیت کے اس کی خواہش کرتے ہیں، ہے نا. اور اس میں کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جو ہے مجرم قرار پائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. یہ میرے دوستو یہ ہم میں سے کیا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، مومنوں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی ذمہ داریوں سے دور ہی رہے اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اور اگر اہلیت کی بنیاد پر اس کے اندر قابلیت ہے، وہ ٹیلنٹ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کام کو کر سکتا ہے، تو اس بنیاد پر اگر اسے منصب ملے تو اس کے تقاضے بھی پوری دیانتداری سے وہ ادا کرے. سمجھ رہے ہیں نا، پوری امانت داری سے جو اسے وعدہ ملا ہے، جو اسے منصب ملا ہے نا، اگر اس کو چنا گیا ہے اس کام کے لیے، ہے نا، تو وہ اس کو ادا کرے. سمجھ رہے ہیں نا. جیسے اگر ملک کا حکمراں کسی کو اپنا وزیر منتخب کر لیتا ہے بغیر کسی الیکشن کے، ہے نا، کوئی ذمہ داری دے دیتا ہے، کسی کا ڈائریکٹر بنا دیتا ہے کسی شعبے کا، وہ سمجھتا ہے کہ آدمی کے اندر صلاحیت ہے، تو اگر اس کو چنتا ہے، یہ منصب ملتا ہے اس کو، تو اس کیا ہے، اس آدمی کو جس کو چنا گیا ہے، جس کو منصب دیا گیا ہے، وہ اس کے تقاضے بھی پوری امانت داری اور دیانتداری سے جو ہے پورا کرے، تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ ندامت سے محفوظ رہے اور وہاں اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں عہدہ اور منصب کے تعلق سے جو آج عام ہے ہمارے لوگوں میں. سمجھ رہے ہیں نا، ہر آدمی آپ دیکھیں جب ایسا موقع آتا ہے الیکشن، چناؤ، جس چیز کا بھی ہو، تو دیکھیں کہ لوگ مطلب ایسے لوگ بھی اس میں دوڑنے لگتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، جنہیں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو ایک شبد بول نہیں سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، جو اپنے دل کی بات کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے، وہ قوم کے مسئلے کو کیا سلجھائیں گے. ایسے لوگ بھی اس لائن میں لگے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. اور یہی سب ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کہیں آپ عوام کو آپ دیکھیں انہیں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو آج کل جو ماحول ہے، تھوڑا سا کچھ ان کا فائدہ ہو گیا، کچھ مل گیا ان کو، چلیے بھائی آپ ہی آ جائیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. تو عہدہ اور منصب کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. نہ اسے مانگنا چاہیے آپ خود بخود کہ بھائی مجھے ایسا یہ منصب دے دو، مجھے پوسٹ دے دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے امیر بنا دو، مجھے صدر بنا دو، مجھے خزانچی بنا دو، مجھے جو ہے کیا ہے میئر بنا دو، مجھے یہ کر دو. بالکل نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ عہدہ اور منصب سوال کرنا یہ منع ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور جس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اگر لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں کہ آدمی اس لائق ہے، تو اسے خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے، ہے نا. انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اس کے ساتھ، اور اپنی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ جو ہے نبھانا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے. جو ذمہ داریاں اسے دی گئی ہیں، جس چیز کا اہل ہے وہ اس کو بخوبی جو ہے اسے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے، اور دیانتداری کے ساتھ اور محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے محنت کرنی چاہیے، تاکہ سماج کا، قوم کا اور لوگوں کا کیا ہے فائدہ ہو، جس امید کے ساتھ لوگوں نے اسے وہ منصب اور عہدہ دیا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. رب العالمین جو ہے
ہم سب کی ہر قسم کی وبا اور بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.